بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز واچ اور میں ہوں جاوید اقبال۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم واقعات اور دن بھر کی اہم خبروں پر تجزیات شامل کرتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست اپنے دور میں مشکل ترین حالات اور وقت سے گزر رہی ہے، کیونکہ پاکستانی سیاست کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ کبھی حکومت سے ایک جماعت ناراض ہوتی ہے اور کبھی دوسری جماعت ناراض ہوتی ہے۔ کبھی پیپلز پارٹی سے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، شاہ محمود قریشی جیسے، اور کبھی بڑے بڑے لوگ اب تحریک انصاف میں جانے کا اعلان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین پیش رفتیں ہوئی ہیں گزشتہ روز سے، صدر آصف علی زرداری سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے گزشتہ روز ملاقات کی، جس کے بعد صدر کی ملاقات ہوئی امریکہ کے سفیر جو کہ پاکستان میں ہیں کیمرون منٹر، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے سابق صوبائی وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، وہ پہنچے ہیں لندن۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ سامنے آئی ہے کہ ذوالفقار مرزا کے ہمراہ شرجیل میمن یعنی وزیر اطلاعات سندھ بھی لندن پہنچے ہیں، جس پر متحدہ قومی موومنٹ نے ایک بھرپور احتجاج کیا ہے۔ آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے اسلام آباد میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کے ایک وفد نے ملاقات کی، اور اب سے ٹھیک کچھ لمحے قبل متحدہ قومی موومنٹ کے ایک وفد نے، جس میں فیصل سبزواری، رضا ہارون شامل تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ سے بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں ملاقات کی ہے اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اطلاعات سندھ کی پوزیشن کو بھی واضح کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار مرزا کی پوزیشن کو بھی واضح کیا جائے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں ایک اہم ترین پیش رفت ہوئی، اور وہ ہے کہ پاکستان کی ایک کاروباری شخصیت منصور اعجاز کا نام سامنے آیا، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے ذریعے سے امریکی افواج کہ مائک ملن کو یہ پیغام دیا گیا تھا، خصوصی طور پر اسامہ کے آپریشن کے بعد، ایبٹ آباد آپریشن کے بعد، صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے حسین حقانی کے ذریعے کہ فوج پاکستان میں ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کر سکتی ہے، لہٰذا آپ مدد فراہم کریں تا وقت کہ وہ اپنی مرضی کے کچھ لوگ وہاں پر انڈکٹ کر دیں یا اپنے مرضی کے جنرل وہاں پر لائیں، جس کے بعد معاملات انتہائی نوعیت کی شکل اختیار کر گئے۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے اس میں کیا سول اور سیاسی سیاسی قیادت ہے اور عسکری قیادت ہے، سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے، جو تعلقات ہیں وہ کس نوعیت پر ہیں، اور یہ کتنا حساس معاملہ ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سیاسی ماحول پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے آج ہمیں اپنے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے۔ بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب۔ آپ سے ہم بات شروع کریں گے، یہ جو منصور اعجاز والا معاملہ ہے، یہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں پوری دنیا کے میڈیا میں یہ میڈیا کی زینت بنا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز صدر اور آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی، اگرچہ کہ یہ کہا گیا کہ وہ ایک نارمل ملاقات تھی، ایک عام ملاقات تھی جس میں فوج کے پیشہ ورانہ معاملات پر بات ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ حسین حقانی کو بھی پاکستان طلب کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت جو تعلقات کی نوعیت ہے سول ملٹری کی، وہ کیا ہو سکتی ہے، اور اس سارے ایپیسوڈ میں حسین حقانی کا کردار؟ دیکھیے، جو چیز ہمیں تھوڑا سا اپریہنشن دیتی ہے وہ یہ ہے کہ منصور اعجاز کا اس پاکستانی آفیشل کو انڈیکیٹ یا نام نہ لینا اپنے مضمون کے اندر، اب تقریباً کسی حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حسین حقانی ہو سکتے ہیں، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا۔ اور اگر یہ ایسی بات ہے تو پھر تو بہت پریشانی والی بات ہے کہ پاکستان کے نمائندہ امبیسڈر جو ہیں اگر واشنگٹن میں بیٹھ کے اور واشنگٹن کے لوگوں کے ساتھ ہی مل کر کہ ایک ایسی کوئی بات کرتے ہیں جس سے کہ پاکستان کی جو انسٹیٹیوشنل بیلنس ہے اس کو خراب کیا جانے کی خدا نخواستہ پاسبلٹی آتی ہے، تو ایسے مشکل اوقات کے اندر جب کہ افغانستان کا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے، ایک کلوجر آ رہا ہے وہاں پر، پاکستان کی اپنی سیاست اندرونی طور پہ کچھ ہلچل مچی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے بحیثیت قوم اور بحیثیت ایک ریاست کے۔ ایسے وقتوں کے اندر اس قسم کا ایک مضمون آ جانا اور ایسے ٹائمنگز کے ساتھ مضمون آ جانا بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کی عسکری قوت ہو یا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کے خلاف
کوئی ایسی سازش تیار کی جاتی ہے باہر کے کسی ملک میں، اور میں اس میں منصور اعجاز کو یا امریکہ کو اس لیے مورد الزام نہیں ٹھہراتا کیونکہ منصور اعجاز تو بہرحال ایک امریکی شہری ہیں اور وہ وہی کام کریں گے جو امریکہ کے حق میں ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ 2 مئی کے واقعے سے پہلے ہی پاکستان پہ ایک طرح سے پاکستان کی عسکری قیادت پہ بہت پریشر ڈیولپ کیا جا رہا تھا، اور اس طریقے سے کہ ISI کو اور ملٹری کو بہت ساری چیزوں کا مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا، ایک کانسٹنٹ پریشر تھا، ہم سب اس کے بارے میں بہت بات کر چکے اور بہت ساری چیزیں کہیں جا رہی تھی۔ جو خطرے والی بات مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب منصور اعجاز نے اپنے بعد کے جو کورسپونڈنس تھی BBM کے جو ان کی بلیک بیری میسیجز کے اندر، اس میں یہ کہا کہ ہم نے بساط بچھا دی ہے، اب ٹیبل بچھا دیا، اب اس کو ایک کورس میں ختم کیا جائے یا 7 کورس ڈنر بنایا جائے اس کا، یہ اب ان کی مرضی ہے۔ یعنی یہ بڑی خطرناک بات تھی کہ اس حد تک کلیئرٹی تھی کہ ہم حاصل کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس کے اندر حسین حقانی صاحب اس میں شامل ہیں کیونکہ وہ بار بار پاکستان کے سینئر آفیشل کی بات کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی ایک ایسی سچویشن ہے کہ وہ اس کے جواب دہ ہیں۔ اگر ان کو کسی کی سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی حکومت کے اندر سے تو وہ بھی اس چیز کے بارے میں جواب دیں اس چیز کے، اور اگر اپنے ہی گھر کے اندر سے خدا نخواستہ گھر کو آگ لگنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس صورت کو بہت سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس میں جو فوری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی پوزیشن کو واضح کرے تاکہ غلط فہمیاں پھر نہ پھیلیں۔ دیکھیے غلط فہمیاں میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم تر کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو اس وقت انسٹیٹیوشنل بیلنس ہے اس کو خراب نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ امریکہ کا بہت دیر سے یہ کوشش تھی، اور ویسٹرن ملکوں کے اندر کیپٹلز میں، جو کہ یہاں پہ اسلام آباد میں بھی کچھ ہوا میں بات چل رہی تھی کہ کیا کیانی صاحب اور جنرل پاشا کو تبدیل کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ 2 مئی کے فوراً بعد کچھ عرصہ چیزیں رہی۔ اگر وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ فوج کی قیادت تبدیل کرنے کے بعد وہ اپنی مرضی کے معاملات طے کر لیں گے پاکستان کی افواج کے ساتھ، تو بالکل بے شک بہت بڑی غلطی کے اوپر ہے۔ یعنی پاکستانی افواج تو وہ کریں گی جو کہ پاکستان کے حق میں ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ پاکستان کی حکومت بھی وہی کچھ کرے گی جو پاکستان کے حق میں ہے۔ انسٹیٹیوشنل بیلنس کو کبھی خراب نہیں کرنے دینا چاہیے۔ بڑا سوال آتا ہے کہ کیا جو بھی پاکستانی سینئر آفیشل اگر حسین حقانی تھے اپنی مرضی سے لگے تھے، اپنے تئیں اس قسم کے منصوبے مل کے بنا رہے تھے، یا کسی کے ساتھ مل کے بنا رہے تھے بغیر کسی اجازت کے؟ یہ چیزیں جو ڈٹرمن کریں گی کہ آگے کے سیاسی حالات، ملکی حالات، یہ چیزیں کس کروٹ بیٹھتی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت سیریس نوعیت کا ہے، اور اس کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے، اور میرے حساب سے آگے آنے والے چند دنوں کے اندر اس کے اثرات چلیں گے۔ اس میں شہزاد چودھری صاحب یہ بھی بات ایک اہم ہے کہ یہ جب واقعہ ہوتا ہے 2 مئی کا اسامہ آپریشن، اس کے بعد سے لے کے ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے تک مسلسل پاکستانی افواج کے حوالے سے، پاکستان کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے حوالے سے مغربی میڈیا میں ایک طوفان بپا ہو گیا۔ تو یہ بھی اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ چیزوں کو اب ظاہر واضح ہونا پڑے گا۔ دیکھیے اس کے اندر جب یہ میمو لکھا گیا 11 مئی کو، اس کے فوراً بعد ایک ایسی میٹنگ غالباً 16 مئی کی بات ہے جس کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ ملن کے ساتھ کوئی بہت امپورٹنٹ سینئر ہمارے لوگ ہیں جو جا کے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جی ہاں، جس طریقے سے ہم نے میمو کہا تھا ملن نے تقریباً اسی طریقے سے بات کی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سنگل ڈش ڈنر تو نہ ہوا، لیکن یہ 7 کورس ڈنر ضرور بنتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ ایڈمرل مائک ملن کی وہ تندی دیکھتے ہیں ریٹائرمنٹ کے اوپر، ان کے ایک انسیسنٹ نہ رکنے والے بیانات ہیں جو کہ امریکہ کی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتے ہیں، ان کے ڈیفنس سیکرٹری کی طرف سے آتے ہیں۔ پنیٹا نے کتنا بڑا پریشر ڈالا۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک سچویشن کریٹ کی گئی غالباً اس طریقے سے کہ وہ جو 7 کورسز تھے اس میں سے 3-4 کو کھا لیا گیا، اور 2-3 جو فائنل رہتے تھے ڈیزرٹ تک آنے سے پہلے، وہاں پہ آ کے معاملات کچھ کھٹائی میں پڑ گئے، اور یہی بات شاید سامنے آ گئی، نکل آئی کسی طریقے سے، اور یہ پھر آپس میں ان کے الزامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے، اور ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھیل نہیں سکتے۔ جس طریقے سے فوج کو اپنے معاملات کے اندر رہ کے اپنا پیشہ ور معاملات کو دیکھنا ہے، اسی طریقے سے تمام باقی چاہے ایگزیکٹو ہے چاہے اس کے اندر جوڈیشری ہے، ان تمام کو بھی اپنی اپنی جگہوں پہ رک کے اور جتنے بھی ہمارے معاملات اندرونی سول ملٹری ہیں وہ بے شک ہیں اور ان کو ریزالو ہونا ہے، لیکن ہمارے اندرونی مسائل ہیں، اس میں ہمیں بیرونی قوتوں، بیرونی ملکوں اور ایسے ملکوں کو جو کہ خدا نخواستہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے شامل میں نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب، بریک کا وقت ہو گیا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم پھر اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی پہ تو بات ہو رہی ہے، ان حالات پہ تو بات ہو رہی ہے، پاکستان کی سیاست پہ بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔
پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے پاکستان کے معروف سینئر سیاسی تجزیہ کار اور سینئر صحافی جناب نذیر ناجی نے. بہت بہت شکریہ نذیر ناجی صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناجی صاحب, یہ اس وقت پاکستانی سیاست واقعی میں مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہے, یا پھر آپ کہیں گے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں؟ جی, دریا میں موج نہیں ہے, بلکہ وہ تیراکی نہ جاننے والے لوگ کود پڑے ہیں, ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ہمارے ہاں جو سیاست کی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ سیاستدانوں کو مستحکم سیاسی ماحول میں, جمہوری ماحول میں کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے. یہ ایک چیز جو انہوں نے سیکھی ہے اب تک, خاص طور پہ موجودہ نسل کے سیاستدان جو کہ پارٹیوں کی قیادت کر رہے ہیں, کہ ان کے خیال میں ایک حکومت میں ہوتا ہے اور دوسرا اس کی ٹانگ کھینچنے پہ لگا ہوتا ہے. یہ آج تک اس چیز کو پوری طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس میں دونوں ہی اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. جو جماعت برسر اقتدار ہوتی ہے اس کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہوتی کہ وہ حکومت کرے اور اپوزیشن کو دبائے, اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن سے ان پٹ لے اور گورننس میں ان کی رہنمائی لے, ان کی مدد لے. حکمران جماعت یہ نہیں کرتی. اسی طرح جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو رائٹ ٹریک پہ رکھے, جہاں غلطی کر رہی ہو اسے ٹوکے, اور جہاں اس کو چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کی رہنمائی کرے, ان پٹ دے پراپر, اور پالیسیاں بنانے میں اس کی مدد کرے, اور پھر جو پالیسی بن کر آئے وہ نچوڑ ہو دونوں طرف کی عقل و فہم کا, فراست کا. ایسا ہمارے ہاں نہیں ہوتا, یہ ہماری بد نصیبی ہے. یہ صرف اقتدار اور اپوزیشن اور اقتدار اور اس میں چھینا جھپٹی, ایک کو کام نہیں کرنے دینا, اور دوسرا ہمارے یہاں ایک تیسرا عنصر ہے, شہزاد صاحب مجھے معاف فرمائیں گے, وہ ایجنسیوں کا ہے. تو جب بھی کوئی حکومت آ کر بیٹھتی ہے, ایک ٹانگ اس کی ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور دوسری ٹانگ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پرفارمنس وہ کیا کرے, کارکردگی وہ کیا دکھائے. تو یہ ہے ہمارے ہاں حالت کہ ایک دوسرے کی درگت بناتے رہتے ہیں. گورننس جو ہے اس کا اکھاڑے کی مٹی کی طرح پامال ہوتی رہتی ہے, اور کبھی بھی جمہوریت کے ہمیں ثمرات صحیح نہیں مل پائے. خصوصاً یہ بھٹو صاحب کے بعد تو مسلسل ایک ایسا سلسلہ چلا ہوا ہے. اچھا, یہ ناجی صاحب, یہ جو ذوالفقار مرزا والا ایپیسوڈ ہے, یعنی ذوالفقار مرزا صاحب آج گئے ہیں گزشتہ روز لندن, پھر وہ اچانک سے پتہ چلا کہ شرجیل میمن صاحب بھی وہاں نظر آنے لگے ہیں, شاہ محمود قریشی بھی چلے گئے ہیں, آپ نے لکھا بھی ہے. یہ جو سپلنٹر گروپس ہیں یا سپلنٹرز ہیں, یہ کوئی کہیں شامل ہو کے, کہیں جا کے کوئی ایک مضبوط حیثیت پا سکتے ہیں, یا پھر یہ جو گزشتہ دنوں جس طرح ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی سے لوگ گئے اور پھر گم گئے, ان کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے؟ جی, بس اصل میں نے جو ابھی بات عرض کی نا کہ پوری جو پریکٹس نہیں ہے نا ان کو سیاست کی, اس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ورنہ آپ نے کبھی سنا ہے فلاں بندہ یا فلاں گروپ ڈیموکریٹک پارٹی سے الگ ہو گیا یا ریپبلکن سے الگ ہو گیا؟ 200 سال ہو گئے. وہ تو وہاں تو کوئی چھوڑ کے نہیں بھاگتا, وہاں تو کوئی بغاوت نہیں کرتا. وہاں آتے ہیں لوگ, جاتے ہیں, ہمیشہ ایک سیٹ آف پیپل ہے جو گورنمنٹ میں آتا ہے, باقی تو نہیں آتا, باقی تو پارٹی میں رہ جاتا ہے. لیکن ان کے جھگڑے نہیں ہوتے آپس میں عہدوں پہ. یہاں پر یہ سلسلہ اسی طرح ہے. انڈیا میں دیکھ لیں, انڈیا میں 2 پارٹی سسٹم آ گیا ہے. وہاں ایک نیا سسٹم, جو کہ بہت بڑی اسٹیٹ ہے اور مختلف اس میں ریاستیں ہیں, انہوں نے ایک اور ایوالو کیا ہے اپنے حالات کے مطابق جمہوریت کا نظام, جس میں کولیشن گورنمنٹ آ گئی ہے وفاق میں, اور صوبوں میں آ گئی ہیں ریجنل پارٹیز. تو یہ سسٹم اب ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی راہیں تلاش کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے, اور وہ جمہوری طریقے سے بڑھ رہا ہے. اس میں یہ کھینچا تانی بھی ہوتی ہے, لیکن ایسی کھینچا تانی کہ سسٹم ڈیریل نہ ہو. یہاں پر ایسی ہوتی ہے کہ سسٹم ڈیریل ہو جاتا ہے. اس پر یہ اب پھر میرا خیال ہے ان کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ 30 مہینوں سے یا 36 مہینوں سے زیادہ نہیں ہوتا. اب ان کے پیمانہ صبر کا چھلک گیا ہے, کیونکہ 3 سال 3.5 سال ہو گئے حکومت کو بیٹھے ہوئے. اب سب کو بے چینی شروع ہو گئی ہے, یہ تو بہت عرصہ ہو گیا جی, ہم اتنا عرصہ تو اپوزیشن نہیں رہ سکتے, ان کی ٹانگ کھینچو. اب وہ ٹانگ کھینچنے کا عمل چونکہ شروع ہے, اب ہر شخص دوسرے پر اعتراض کیے جا رہا ہے. ورنہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو وہ شرجیل میمن چلے گیا جی اس کے ساتھ اسپیکر کے,
وہ کہتا ہے میں ذاتی حیثیت میں گیا ہوں، کمرشل فلائٹ میں گئے ہیں، تو وہ ایشو بن گیا. اچھا اس کو 4 سپاہی چھوڑنے چلے گئے ہوں گے یا 2 بندے چھوڑنے چلے گئے ہوں گے ذوالفقار مرزا کو، اس کو جی پروٹوکول دی گئی. ارے بھائی یہ ہمارے ہاں کی روایت ہے. ہمارے ہاں جب مختلف جتنے بھی اسپیکر رہے ہیں، خواہ وہ نون لیگ کے تھے، خواہ پیپلز پارٹی کے تھے، یوسف راز گیلانی صاحب جو اسپیکر تھے، تو ان کے بچوں کو، ان کی بیگم کو، یا یہ فرسٹ ٹائم لیڈی ہیں، ان کا شوہر ہے، تو ان کو پروٹوکول دی جاتی ہے. یہ پروٹوکول بک میں ہے یا نہیں ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن پریکٹس میں نے دیکھی ہے. اکثر آتے جاتے ہمیشہ میں نے اسپیکر کے بال بچے کو، ان کی بیگمات کو پروٹوکول لیتے ہوئے دیکھا. اس میں کیا بات آ گئی؟ لیکن ان کو بھی سمجھنا چاہیے کیونکہ جس قسم کے یہ آپس میں ان کے رشتے ہیں، تعلقات ہیں، اور پل بھر کی لڑائیاں ہیں، میاں بیوی کی طرح، صبح مان گئے رات کو روٹھ گئے، رات کو روٹھ گئے صبح مان گئے، تو یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا. تو اس میں پھر ان کو ایک دوسرے کو شک کا موقع نہیں دینا چاہیے. تو شرجیل میمن صاحب کو معلوم ہے، وزیر بھی ہیں، کہ ذوالفقار مرزا اور ایم کیو ایم کے تعلقات کیسے ہیں، اور ایم کیو ایم ان کی اتحادی ہے، تو کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ جانے کی؟ لیکن وہ بھی ہم گئے ہیں. اور ٹھیک ہے، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا شہزاد چودھری صاحب. نذیر ناجی صاحب نے جو اہم نکات اٹھائے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، کوئی کہیں سے ہو رہا ہے، کوئی ہل رہے ہیں، کوئی ہل جل کروا رہا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس قسم کے کام ہوئے ہیں، یعنی ایک دو اگر پازیٹیو چیزوں کی بات کی جائے، جس طریقے سے کہ اس حکومت نے انڈیا کے ساتھ انیشیٹوز لیے ہیں، یہ انیشیٹوز اگر تو فوج کا پلڑا بھاری ہوتا تو اس قسم کے انیشیٹوز نہیں آ سکتے تھے. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ اینٹا انڈیا سینٹرک ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیتی جو کہ انڈیا کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہا ہو. لیکن لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے کافی انیشیٹوز لیے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ معاملات اچھے ہوں. سینسیبل پالیسی ہے دونوں طرف، یہ ایک اچھی چیز ہے. اگر بفرض حال، اور اگر اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں جوڈیشری کا مسئلہ آیا جہاں پر کہ چیف جسٹس کو، تو وہ کہتے ہیں 16 مارچ کو اس سے بڑا کمزور مومنٹ شاید پاکستان میں نہیں تھا جس دن وہ روڈ مارچ آ رہا تھا وہاں سے، لانگ مارچ جو تھا. اور اگر کچھ کرنا ہوتا تو اس وقت کیا جا سکتا تھا. نہیں ہوا. 4 سال گزر گئے. 4 سال ایسے گزرے کہ عسکری قوت، اور نہ صرف عسکری قوت، اپوزیشن بھی ساتھ شامل، باقی تمام یہ عوام ساتھ شامل، وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سیاسی نظام اور پنپے، یہ اور مضبوط ہو. اس کو جتنی سپورٹ دی جا سکتی ہے دی جائے. یعنی وہ اپوزیشن جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے، اس پارلیمنٹ نے بھی نہیں کہا کہ یہ اس کو چلنے دو، 4 سال پورے کرے، 5 سال پورے کرے. مثال کے طور پہ اگر ایجنسیز کسی حد تک قابو میں رکھتی ہیں چیزوں کو، اگر کنٹرول کرتی ہیں، تو اس کو ہمیں دور کرنا ہے. کیا طریقہ ہے اس کو دور کرنے کا؟ وہ منصور اعجاز اور ایڈمرل ملن نہیں ہے. یعنی جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ایجنسیوں کو دور رکھنے کا رستہ امریکہ کے اندر سے ہو کے نہیں آتا، ملن کے پاس سے نہیں آتا، اور منصور اعجاز کے پاس سے نہیں آتا، شاید ہمارے اندر اتنا سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے کہ ہم اپنے تئیں اپنے طور خود کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم اپنے معاملات کو خود دیکھ لیں گے. ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وہ میں ناجی صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا. ناجی صاحب، تحریک انصاف فیکٹر، عمران خان فیکٹر کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ جس طرح سے پرانے چہرے ان کی طرف جا رہے ہیں اور وہ جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، پرانے چہروں سے تبدیلی آ جائے گی کوئی؟ دیکھیے جی، تبدیلی تو نہ چہروں کے ساتھ ہوتی ہے اور نہ ہی جماعتوں کے ساتھ ہوتی ہے. تبدیلی سوچوں کے ساتھ ہوتی ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے تو پھر اسٹیٹس کو بھی بدلے گا. لیکن اگر آپ ایک ہی طرح کی سوچ، ایک ہی طرح کی فکر، ایک ہی طرح کے نظام کے اندر رہتے ہوئے چاہیں گے کہ تبدیلی لے آئیں، تو وہ آتی ہے. جمہوری نظام میں اسی طرح آتی ہے، لیکن اس کے لیے مزاج بھی جمہوری ہونا چاہیے. وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اپوزیشن اور حکومت، وہ مل کر چلیں تو پھر واقعی تبدیلی آتی. پھر مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ مجھے انڈیا کی مثال پھر دینا پڑے گی، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہاں ہماری طرح کا ملک ہے، تیسری دنیا کا ملک ہے، ہماری طرح غریبی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، خرابیاں ہیں، کرپشن ہے، سب کچھ ہے. لیکن وہاں کریکشن کا سسٹم بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہاں سے اچانک ایک انا نمودار ہوتا ہے اور وہ ایک ایشو کو آؤٹ آف سائز کر دیتا ہے، اور پھر ساری جماعتیں اس میں کھڑے ہو کے اس کا جواب دینے پہ، اس کا جواب سوچنے پہ تیار ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ساری اکٹھی بیٹھ کر اس کے مطالبات کے مطابق ایک قانونی بل بنانا بھی شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے تبدیلی کا عمل، کہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اسٹیٹ کے، وہ سب اپنی اپنی جگہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں
ایک کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور نتیجے میں ایک بہت سوچا سمجھا قسم کا حل نکل آتا ہے. ہم وہ راستہ اختیار نہیں کر پا رہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ نذیر راجی صاحب، آپ نے ہمیں گفتگو میں جوائن کیا، اور بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، آپ نے بھی ہمیں آج کی گفتگو میں جوائن کیا. شرکا کا یہ کہنا تھا کہ تمام کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، تبھی ملکی نظام کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں لویا جرگہ شروع ہوا ہے. آج حامد کرزئی نے اس سے خطاب کیا ہے، اور اسی دن یعنی کہ جب لویا جرگہ ہو رہا تھا، پاکستان کے جنوبی وزیرستان کے یعنی فاٹا کے علاقے پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں. 5 ڈرونز کے ذریعے 10 میزائل فائر کیے گئے ہیں، اور 16 سے زائد افراد اس میں ہلاک ہو گئے ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ آج کابل میں لویا جرگہ کا آغاز ہو گیا، اور اس لویا جرگے سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے کچھ اہم ترین باتیں کی ہیں. اہم ترین باتیں وہ یہ کر رہے تھے کہ امریکہ اگر طاقتور ہے تو افغانی بھی شیر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان امریکہ سے آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے تعلقات چاہتا ہے، اور اگر امریکہ فوجی اڈے چاہتا ہے تو اسے دے دیے جائیں گے، لیکن اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت رات کی کارروائیاں بند کرنی ہوں گی، اور اداروں کی تعمیر اس طرح سے کہ یعنی ہر ادارے کے حوالے سے جو مختلف تحفظات ہیں افغانستان کے صدر کو ان تحفظات کو بھی دور کرنا ہوگا. تب ان شرائط پر اگر عمل کیا جاتا ہے تو افغانستان انہیں اجازت دے سکتا ہے، کیونکہ اس سے افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا. آج افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اس لوئے جرگے کا آغاز ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج جنوبی وزیرستان کے علاقے بابر غر میں ایک ڈرون حملہ ہوا ہے. ان ڈرون حملوں میں 5 ڈرونز کے ذریعے سے 10 میزائل فائر کیے گئے ہیں، اور ان ڈرون حملوں میں جو اطلاعات آئی ہیں 16 سے زائد افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اس بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اہم ترین کمانڈروں کو اس ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ CIA کی جانب سے یہ خبر آئی تھی کہ ڈرون حملوں کے حوالے سے قوانین کو سخت کر دیا گیا ہے. ڈرون حملے سے پہلے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی بتایا جائے گا، اور پاکستانی قیادت کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طریقہ کار کو فالو کیا گیا ہے یا نہیں، یہ ہے وہ اہم ترین سوال. لیکن ڈرون کے حوالے سے جو پاکستان کی مختلف سیاسی قیادت ہے، اعلیٰ ترین سیاسی قیادت ہے، ان کا موقف کیا ہے، پہلے تھوڑا سا آپ کو وہ دکھا دیں. ڈرون حملے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اور ہم ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈرون حملے جو ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، وہ ہمارے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. Stop the drones. I call upon the US government again, listen to the voice of people of Pakistan. ہمیں بتایا جائے کہ آج تک کتنے ڈرون حملے ہوئے ہیں، ان کے اہداف کون کون تھے، کیا انہوں نے اپنے اہداف کو مارا ہے یا ہزارہا بے گناہ لوگوں کو شہید کیا ہے. کم از کم ڈرون طیاروں کے حملوں کے بارے میں میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے ملاقات میں یہ گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ طے ہونا چاہیے کہ مل جل کر یہ دونوں امریکہ سے یہ کہیں کہ ڈرون طیاروں کے حملے بند کیے جائیں. یہ ظلم عظیم ہے، اور پوری قوم کو اس کے اوپر صف آرا ہونا چاہیے. ایک مہینے کے اندر اگر کوئی بھی ڈرون اٹیک ہوا، ہم کم از کم 50 جگہ سے نیٹو کے ٹرکوں کا راستہ بند کریں گے. کیا ہو سکتا ہے، اور کیا یہ حملے رک سکتے ہیں، اور پاکستانی قیادت کیا موقف اختیار کر سکتی ہے، اور کتنا مضبوطی سے اپنا موقف امریکہ تک پہنچا سکتی ہے، اور افغانستان میں ہونے والے لوئے جرگے کی کیا اہمیت ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ ق کے سینئر نائب صدر اجمل وزیر، ان کا اپنا تعلق بھی وزیرستان سے ہے، اور ہمیں جوائن کریں گے پشاور سے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر جناب رستم شاہ محمد صاحب. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. شاہ صاحب، یہ جو سلسلہ ہے یہ تو آپ لگ رہا ہے کہ جاری ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں یہ خبر بھی سنی تھی کہ CIA نے اس حوالے سے کچھ قوانین یا کچھ طریقہ کار سخت کر دیا ہے، پاکستانی قیادت کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی بتایا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس طریقہ کار کو فالو کیا گیا ہوگا؟
اصل میں جاوید اقبال صاحب بات اس سے زیادہ گہری ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہاں کا پارلیمنٹ، یہاں کی پارلیمنٹ بے اثر ہو چکی ہے، ایریلیونٹ ہو گئی ہے. یہاں کی سول سوسائٹی بے اثر ہو گئی ہے. یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز اپنی پریزنس فیل کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہیں، چاہے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوں. یہاں جو پریس ہے، جو میڈیا ہے، جو عوام الناس ہیں، ان کی طرف سے حکومت کے خلاف نہ کوئی مہم چلائی گئی، نہ کوئی اس کی مزاحمت کی گئی. بیانات پر اکتفا کیا گیا. بے گناہ لوگ 5، 6، 7، 8 سال سے مر رہے ہیں، اور وہ ایسے مر رہے ہیں کہ جیسے وہ مکھیوں اور مچھروں کو آپ مارتے ہیں. آج ہی اورنگزیب ایجنسی میں کل 28 لوگوں کو مارا گیا، جس کے بارے میں دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ وہ سب دہشت گرد تھے. جیسے یہ بام اوپر سے گر پڑتے ہیں تو دہشت گردوں کو لگتے ہیں، کسی اور کو لگتے نہیں ہیں. تو ان کے دیکھا دیکھی امریکہ کی بھی ہمت ہوتی ہے. جب ہم خود اپنے لوگوں کو روزانہ مار رہے ہیں تو امریکہ بھی مار رہا ہے، اور یہ قتل اور یہ قتال جاری ہے اور جاری رہے گا. کوئی نیا فریم ورک وجود میں نہیں آیا جس کی بابت یہ کہا جا سکے کہ حکومت پاکستان کو اعتماد میں لیا جائے گا. حکومت پاکستان کو اعتماد میں لیا گیا ہے. جو جیکب آباد اور جو وہاں سے اڑتے ہیں طیارے اور پاکستانی بیسس سے اڑ کے پاکستانی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہیں، اب اس سے زیادہ کیسی کمپلیسٹی ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے جو ہیں وہ اس حد تک بے بس ہو گئے ہیں کہ امریکہ اور CIA جو چاہے وہ کرے گی. ان کے راستے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. نیٹو کی سپلائی بھی جاری رہے گی، اڈے بھی ان کے پاس رہیں گے، ہماری فوج بھی ڈپلائے رہے گی، اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک کہ امریکہ کے مفاد میں یہ ہو. ٹھیک ہے اجمل وزیر صاحب، اہم نقطہ یہ اٹھایا ہے. کیا واقعی سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ اپنی افادیت کھو چکی ہیں، اور جس طرح سے بات کرنی چاہیے تھی حکومت کو یا حکومت کے اتحادیوں کو، آپ بھی اتحادی، آپ کی جماعت بھی اتحادی حکومت کا حصہ ہے، ہم وہ بات اس طرح سے کر ہی نہیں پائے؟ اصل میں جاوید صاحب دیکھیں، مسئلہ یہ کہ یہ تو نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جب آپ کا کسی کام کے لیے ایک نیت ہو تو تب وہ مسئلے کی طرف آگے بندہ بڑھا جا سکتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی جو پالیسی ہے، چاہے اس میں ہم بھی شامل ہو، لیکن اگر یہ اسی طریقے سے اس چیز پہ چپ رہتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. جیسا شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں آج سے یہ نہیں ہو رہا، یہ کب سے ہو رہا اور کس طرح ہو رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ روز روز بڑھ رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. ایک کلم کلا مذاق بنا ہوا ہے. جاوید صاحب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں، کسی اور جگہ کے لوگ مارے جاتے ہیں پاکستان کی کسی اور حصے کے، اس کو کمپنسیشن بھی مل جاتا ہے، 10-10 لاکھ بھی مل جاتا ہے. یہاں پہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. میں آپ کو آج کی بات بتاؤں، یہاں پہ آج بھی ایک آل پارٹی کانفرنس ہوا ہے جس میں پاکستان کے سارے قیادت موجود تھی مختلف پارٹیز کی، جو پاکستان ڈیفنس کونسل نے کیا تھا. اس پہ میں نے یہ کہا، میں نے کہا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر، میٹنگوں میں ہم بیٹھ کر اس بات پہ بڑی گفت و شنید ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس پہ بات نہیں کرتے. میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ باہر نکلے، ہم سڑکوں پہ نکلے، اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں، چاہے حکومت ہو چاہے کوئی بھی ہو. دیکھیں مجھے تو جاوید صاحب اپنے لوگوں سے، وزیرستان سے، چاہے اس کے مجھے جو بھی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے میں ادا کروں گا، بیکاز کہ وہ میرے لوگ آج مارے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو دیا کیا جا رہا ہے. آج آپ جاوید صاحب یہ دیکھیں ہمارے جنازے ہو رہے، کوئی جنازے میں نہیں ڈر کی وجہ سے جاتا کہ جنازوں پہ ڈرون حملے ہوئے جس میں بے گناہ شادی بیاہ کے تقریبات ختم ہو گئے. جرگے جو یہ شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ جرگوں کی وجہ سے ہم سالوں سال جو عدالتوں میں کیس چلتے تھے وہ بھی نہیں ہو رہے کیونکہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. وہ وہاں کے پورے نظام کو ظاہر ہے بالکل ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان میں لوہے جرگے کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے. رستم شاہ محمد صاحب آپ فرمائیے گا، آج یہ جو 4 روزہ جرگہ شروع ہوا ہے جس میں 2000 سے زائد علماء ہیں، ٹرائبل ایلڈرز ہیں، قبائلی رہنما ہیں، سیاستدان ہیں. آج حامد کرزئی نے بھی اس سے خطاب کیا ہے. فوجی اڈوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. حامد کرزئی کہتے ہیں کہ اگر ان کی 2 شرائط مان لی جائیں، یعنی ایک تو یہ کہ جو
نائٹ ریڈز ہیں، جو رات کی تاریکی میں جو امریکی فوج یا نیٹو کاروائیاں کر رہی ہیں انہیں روک دیا جائے اور متوازی اداروں کی تعمیر روک دی جائے، تو پھر شرائط پر اگر عمل کر دیا جائے تو پھر افغانستان اڈے دینے کے لیے تیار ہے۔ اس جرگے کے ذریعے وہ جو ایک مفاہمت یا اتفاق رائے حاصل کرنا چاہتے ہیں سیاستدانوں کا، علماء کا، قبائلی رہنماؤں کا، آپ کو لگتا ہے وہ حاصل کر پائیں گے؟ جی ضرور کر لیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے اپنے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان سے پہلے سے بات چیت ہوئی ہے اور ان کو قانع کر دیا گیا ہے، اور وہ یہی زبان بولیں گے جو کرزئی صاحب ان سے بلوانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کریں گے، اور وہ بھی ڈیلیبریٹلی ان میں شامل کیے گئے ہیں تاکہ دنیا کو تاثر دیا جا سکے کہ جرگہ بالکل جمہوری تھا اور اس میں ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا پورا حق حاصل تھا۔ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اگر یہ دو باتیں مانی جائیں، یہ ایک عجیب منطق ہے۔ ایک سال پہلے کرزئی صاحب نے جو کویلیشن فورسز ہیں ان کو آکوپیشن فورسز قرار دیا کہ وہ آکوپیشن فورسز ہیں، انہوں نے افغانستان پہ قبضہ جما رکھا ہے، جس کے خلاف وہاں جو کمانڈر تھے امریکی جرنیل انہوں نے سخت احتجاج کیا، لیکن کرزئی صاحب نے ان کے ایک ہفتہ کے بعد دوبارہ اپنے بیان کا اعادہ کیا اور پھر یہ فرمایا کہ کویلیشن فورسز در حقیقت آکوپیشن فورسز ہیں اور انہوں نے افغانستان پہ قبضہ جما رکھا ہے۔ اب اس کے بعد کرزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ نائٹ ریڈز بند ہوں گے اور پیرل انسٹیٹیوشن نہیں بنیں گے تو میں اس کی اجازت دے دوں گا، یہ جرگہ اس کی توثیق کر لے گا۔ یہ شوگر کوٹڈ چیز ہے، لوگوں کو یہ باور کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی بھی کچھ اپنی اختیارات ہیں اور افغانستان ان اختیارات کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ملک دوسرے ملک کو 25-30 سال تک اڈے دے رہا ہے، ان کی فوجی پریزنس کو وہ ایکنالج کر رہا ہے، لیجیٹیمائز کر رہا ہے، لیکن کنڈیشن صرف یہ رکھی جاتی ہیں کہ نائٹ ریڈز کو ایوائڈ کیا جائے تو امریکہ کہے گا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں ایوائڈ کریں گے۔ اس وقت وہاں اوسطاً 50 نائٹ ریڈز ہوتے ہیں، 50، اور اس میں دستک دے کے لوگوں کو باہر نکال کے کولڈ بلڈ میں مارا جاتا ہے۔ امریکن آگے ہوتے ہیں اور افغان فورسز ان کی پیچھے ہوتی ہیں۔ اسے یہ نہیں پوچھا جاتا، کوئی عدالت نہیں ہوتی، کوئی اس کے لیے فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی اس کی بات سنی نہیں جاتی۔ سنی سنائی بات پہ لوگوں کے گھروں پہ جا کے دستک دے کے لوگوں کو گھروں سے باہر نکال کے مارا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ پچھلے 9-10 مہینوں سے جاری ہے، اور اس کو شروع کیا تھا میکرسٹل نے، اس کے بعد پیٹریس نے اس کو اور بھی پرفیکٹ کیا، ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور امریکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ طریقہ بہت پہلے اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں نہ ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ اس میں ہمارا کوئی ایمیونیشن ضائع ہوتا ہے، صرف ایک گولی لگتی ہے، جو آدمی ہمیں مطلوب ہوتا ہے اسی کو ہم مار دیتے ہیں۔ یہ تو ہوا نائٹ ریڈز کی حالت۔ اب امریکہ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اس کو ہم کم کر لیں گے، 50 کی بجائے ہم 30 کر لیں گے، 25 کر لیں گے۔ کرزئی صاحب کہیں گے کہ ہم راضی ہو گئے اور امریکہ کو ہم نے 30 سال تک اپنے اڈے دے دیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 2000 لوگ ہیں یہ حکومت کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ریزسٹنس کا کوئی آدمی شامل نہیں ہے، اپوزیشن کا کوئی آدمی شامل نہیں ہے، تو معاہدہ تو پہلے سے ہو چکا ہے۔ ڈرافٹ 2 مہینے پہلے واشنگٹن بھیجا گیا، واشنگٹن والوں نے اس میں کچھ ترامیم کی، اس کے بعد وہ ڈرافٹ دوبارہ کابل بھیجا گیا۔ کابل میں اب اس کی جو ہے وہ توثیق ہو جائے گی جرگے سے، اور اس کے بعد اس کو فارملائز کیا جائے گا۔ لیکن کیا ہینڈ پک جرگہ جو حکومت کا اپنا بلایا ہوا ہے، ان کی توثیق شدہ کسی اعلامیہ کو یہ سمجھا جائے گا کہ افغانستان کے 2 کروڑ لوگوں کی آواز ہے، یا افغانستان کے لوگوں کے خواہشات اور ان کی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، یا اس سے جنگ ختم ہو جائے گی؟ اس سے جنگ زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان کچھ مفاہمت ہو جائے، لیکن اگر یہ اڈے دیے گئے جیسے کہ اب دیے جا رہے ہیں اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہو گیا جیسے کہ اب ہونے والا ہے، تو پھر تو اس کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد تو جنگ جاری رہے گی، اور اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا افغانستان کے خلاف، افغانستان کے عوام کے خلاف، پاکستان اور اس ریجن کے خلاف وہ جو تباہی ہوگی، جو ان اینڈنگ جو کانفلکٹ ہوگا، اور اس میں پھر آپ کے تعلقات ایران سے بھی اس میں ضرب اس پہ آ سکتی ہے، آپ کے تعلقات جو چائنا کے ساتھ ہیں ان کو وہ بھی سٹرین کے انڈر آ سکتے ہیں، کیونکہ ایران یہ سمجھے گا کہ امریکہ کی لانگ ٹرم پریزنس ان کی مفادات کے خلاف ہے، ان کو انسرکل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چائنا یہ سمجھے گا کہ سینٹرل ایشیا میں ان کی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، لہٰذا اس ریجن سے باہر بھی اس کے ریپرکشن اور اس کی امپلیکیشن ہوں گے، جس کے لیے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے۔ پاکستان کو تیار رہنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے حالات کا براہ راست اثر ہے پاکستان پر اور اجمل وزیر صاحب قبائلی علاقوں پہ۔ ظاہر ہے کہ ہمیں جب بات کرنی ہے تو اپنے مفادات کے حوالے سے ہمیں
یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم بین الاقوامی سطح پہ امریکہ سے بات کر رہے ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھا گزشتہ 10-11 سال میں ہمارا پورا نظام اس سے ہل گیا، اس کا براہ راست اثر ہم پہ آیا، دہشت گردی کا شکار ہوئے. کتنا ضروری ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ اگر جو کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے اور ہم اس کے حل، یعنی ہم مسئلے کا حصہ نہیں ہیں ہم، بلکہ اس کے حل کا حصہ ہیں، تو ہمارے جو جائز تحفظات ہیں ان کا خیال رکھا جائے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ قبائلی علاقوں میں پورا کا پورا، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پورا کا پورا وہاں پہ نظام ہلا دیا گیا، نہ وہاں جرگہ رہا، نہ وہاں پہ وہ چیز رہی جو کہ وہاں کی ایک روایتی ایک پہچان تھی. دیکھیں جاوید صاحب، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہمارا ریجن ہے، یا اسپیشلی یہ جو ہمارے افغانستان اور پاکستان کے درمیان کے جو بارڈر کے ایریا ہیں، یا وہاں پہ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ امن ہو؟ سب سے بڑا امپورٹنٹ کویسچن یہ میرے خیال میں، امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ امن ہو، بلکہ آج جو دہشت گردی ہے اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں تو یہ دہشت گردی پھیلانے والے یہ امریکن خود ہے. اب آپ دیکھیں یہ فیکٹریاں انہوں نے خود بنا لی ہے کہ آپ ایک طرف ڈرون حملہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ آئے روز پاکستانی حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں. پاکستان ہمارے آرم فورسز کو وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، روزانہ آ جاتے اور کہتے ڈو مور کی پالیسی. دیکھیں اب جاوید صاحب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ 10 سال جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس میں ہمیں نقصان کیا ہوا اور فائدہ کیا ہوا. اصل میں جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس کو ہم پتہ نہیں کب تک اس کو ٹھیک کرنے پہ لگے رہے تو ٹھیک ہوگا. اب مسئلہ یہاں پہ پرابلم یہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں چاہیے ہماری جتنے بھی، دیکھیں اب یہ حکومت کی بس کا روگ نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جو حکومت میں نہ اتنی جان ہے کہ اس چیز کو وہ جائے. یہ اب سارے پاکستان کے جتنے سیاسی لیڈران ہیں جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی ہم پاکستان کو یہ چاہتے ہیں، دیکھیں جو بھی سیاست کرے گا جو بھی کرے گا تو پاکستان کی سلامتی اس کی سب سے بڑی ضمانت ہے. پاکستان سالم ہوگا تو سیاست کریں گے اور باتیں کریں گے. تو ان سب کو چاہیے کہ یہ اس وقت سوچے اور اس پہ بلیم گیم میں نہ جائے کہ جی فلانے نے یہ کر لیا فلانے نے وہ کر لیا. یہ بھی نہ ہو کہ ڈرون حملوں کے حوالے سے ایک دن یہ کہتے ہیں کہ جی اب دیکھیں عمران خان صاحب ہے، اس نے یہ بات کی تھی نا، آن دی ریکارڈ بات ہے، میں خود اس ڈرون دھرنے میں شامل تھا جو پشاور میں تھا. اس نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد ہم نیٹو فورسز کی سپلائی بند کر دیں گے. تو نہیں ہوئی نا جی، اس پہ کوئی سیریس اس کی طرف بات نہیں چلی گئی. تو یہاں پہ ہمارے وزیرستان کے لوگوں، قبائلی ہو، سب ہو، ہمارے ذہن میں ایک کویسچن پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو سارا ہمارے ساتھ گپ شپ ہی ہو رہا ہے. اور دوسری طرف آپ جاوید صاحب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ نہ حکومت کی طرف سے اور نہ اپوزیشن کی طرف سے، اپوزیشن والے جب ان کے وزیرستان کو پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ وزیرستان کا نام لیتے ہوئے بھی یہ گھبرا جاتے، ڈرون کا نام لیتے ہوئے بھی گھبرا جاتے، ٹی وی پہ آ کر ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح بات کرتے ہیں کہ جی بلوچستان کی حقوق کی بات تو ہو جاتی ہے. جاوید صاحب پچھلے 10 سال سے وزیرستان کے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ہر طریقے کے ظلم ہوئے ہیں، اوپر سے مارا گیا، نیچے سے مارا گیا. آج حقوق وزیرستان کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر امریکہ یہ چاہتی ہے، پاکستان چاہتی ہے، پاکستان کی حکومت چاہتا ہے، دنیا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ امن کرنا ہے تو پھر اس طرف جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے منہ پہ کہ ہمیں امن چاہیے اور دوسری طرف آپ ہمیں مار رہے ہیں. آپ ہمیں دیکھیں دہشت گرد کون بنا رہا ہے؟ جاوید صاحب ہمارا جو فیوچر ہے، یہ جو ہمارے ابھی کے جو وزیرستان کا جو فیوچر ہے وہ دہشت گردی کی طرف کون اس کو دھکیلا جا رہا ہے؟ دیکھیں 21ویں صدی ہے، اب 21ویں صدی میں اب ان کو چاہیے کہ اس کو اگر یہ واقعی امریکن سیریس ہے یا یہ دونوں حکومتیں. اور کرزئی کی جہاں تک ابھی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں کرزئی کے تو پتہ نہیں کول اور فرینڈ میں بڑا کنٹروڈکشن ہمیشہ ہوتا ہے. وہ بات ایک کرتا ہے، ایک ہفتے کے بعد دوسرا سٹیٹمنٹ دیتا ہے. اللہ کرے کہ وہ اپنی کوئی بات پہ تو قائم رہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رستم شاہ محمد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. خطے کے جو لیڈران ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، پالیسی وہی اپنانی چاہیے جو اس خطے میں امن کا باعث بن سکے. پروگرام یہ تھا آج کا نیوز واچ. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.